عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم غالب کی غزل کا شعر نمبر 2 کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس شعر کی وضاحت اور اس کے الفاظ کے معنی بیان کریں گے۔ کاؤ کاوے یہ فعل امر ہے، اس کے معنی ہے کاوش، کریدنا، کھودنا، زخم کرنا اور زخم کو ناخن سے چھیلنا، غیر معمولی محنت۔ یہاں فعل امر حاصل مصدر کے معنی دے رہا ہے کہ کاؤ کاؤ تکرار لفظی ہے، زخم کو ناخن سے چھیلنا، کریدنا، کاؤ یہ کاوش اور جد و جہد کو کہا جاتا ہے۔ ایران میں ایک قسم کے تیشے کا نام ہے اور اسی وجہ سے اس لفظ کاؤ کاؤ کو یہاں استعمال کیا گیا۔ اور فرہاد یعنی عاشق، شیریں کا جو عاشق کی جو اپنے ہاتھ میں تیشہ رکھتا تھا، جوئے شیر کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ غرض کاؤ کاؤ کی تکرار لفظی نے اس شعر میں ایک خاص خوبی پیدا کر دی۔ اکثر مروجہ نسخوں میں یہ کاؤ کاؤ درج ہے جو کہ غلط ہے۔ کیا درج ہونا چاہیے؟ اس کی صحیح تلفظ جو ہے کاؤ کاوے، کاؤ کاوے سخت جانی ہائے، جمع سخت جانی کی۔ سخت جانی جفا کشی، زحمت کشی، مصیبت کا برداشت کرنا اور انتہائی تکلیف جھیلنے کی اہلیت۔ صبح کرنا شام کا، یہ فارسی محاورہ ہے، شام را سحر کردن۔ اب اس شعر کا ترجمہ یعنی رات گزارنا فارسی محاورہ ہے، اس کا ترجمہ ہے رات کاٹنا۔ یہاں مراد ہے شب ہجر کاٹنا۔ جوئے شیر دودھ کی نہر، جوئے شیر لانا ازحد تکلیف اٹھانا، ازحد مشکل کام کرنے کی ٹھاننا یعنی مشکل کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ جوئے شیر لانا یہ تلمی ہے، یعنی فرہاد کا پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر بہا لانا۔ فرہاد شیریں پر عاشق ہوا اور جب شیریں کے شوہر خسرو کو اس کی والہانہ جذبات عشق کا پتہ چلا تو اس نے فرہاد سے کہا کہ اگر تم کو کوہ بے ستون سے دودھ کی نہر نکال کر اس کے محلوں تک نیچے سے گزار دو تو شیریں تمہاری ہوگی۔ خسرو کا خیال تھا کہ فرہاد یہ کٹھن کام نہ کر سکے گا، لیکن فرہاد نے ہمت نہ ہاری اور کامیاب ہو گیا۔ اب خسرو نے ایک کٹنی کو بھیجا کہ جس نے جا کر فرہاد سے کہا جس کی خاطر تو یہ کر رہا ہے وہ تو مر چکی ہے۔ فرہاد نے جب یہ خبر سنی اپنا تیشہ اٹھایا اور سر پھوڑ کر مر گیا۔ اچھا، اب ترجمہ۔ اے مخاطب، تو شب جدائی کی تکلیفوں کو جنہیں میں بڑی جفاکشی کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں، کرید کر نہ پوچھ، کیونکہ جدائی کی شام کا صبح کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ فریاد کے لیے جوئے شیر کا لانا۔ گویا میں شب تنہائی و جدائی گزار تو سکتا ہوں لیکن بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ میرے لیے شب ہجر کاٹنا ویسا ہی سخت ہے جیسا کہ فرہاد کے لیے پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر کا لانا۔ سخت جانی کے باعث دم نہیں نکلتا اور کاوش برابر جاری ہے۔ سخت جانی ایسی حالت کے لیے آتا ہے کہ نزع کا سا عالم طاری ہو جائے اور جان نہ نکلے۔ مرزا غالب نے تنہائی کے دکھ کو سخت جانی کہا اور پھر اسے جمع یعنی سخت جانی ہا کی صورت دی۔ گویا یہ عالم ایک بار نہیں کئی بار طاری ہوا۔ کہوں تو اس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مرزا غالب کے اشعار میں شدت غم ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس شدت غم میں دل شگستگی نہیں بلکہ قوت برداشت کا اظہار اور عزم و ارادہ کی پختگی ہے۔ حزن و یاس نہیں بلکہ عزم و استقامت کا پہلو موجود ہے۔ یہ شعر انسانی اضطراب کی کیفیت ادا کرتا ہے۔
اچھا، ایک نوٹ: شب ہجر کی تاریکی اور سختی کو کوہ اور صبح کی سپیدی کو جوئے شیر سے تشبیہ دیا ہے۔ اس شعر میں سند طلمی ہے، اشارہ شیری اور فرحات کے قصے جوئے شیر وغیرہ لانے کی طرف۔ اس شعر میں صبح اور شام کے دو لفظ آئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس انداز بیاں کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ سخت جانی ہائے تنہائی کے الفاظ میں نہ صرف سخت جانی کی جمع صورت پیدا ہوئی ہے بلکہ ان لفظوں کی لمبی آوازوں میں تنہائی کے لمحوں کے طوالت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ شعر غالب کی ندرت بیاں کا پاکیزہ نمونہ ہے۔ لفظی تکرار سے بے ترتیبی اور بے شیرازگی بھی ظاہر کی ہے۔ استاد میر نے بھی لفظ کاؤ کاؤ کو باندھا ہے۔ سب کھا گئی جگر کو تیرے پلکوں کی کاؤ کاؤ، سب کھا گئی جگر کو تیرے پلکوں کی کاؤ کاؤ، ہم سینہ خستہ لوگوں سے بس آنکھ مت لگاؤ۔ غالب کا صرف پہلا شعر ہی نہیں بلکہ پوری غزل ایک ہی خیال کی ترجمان ہے کہ زندگی ایک فریب ہے۔ اس شعر میں فرحات کی طرف اشارہ ہے جس نے شیری کو حاصل کرنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر دودھ کی نہریں جاری کرنا چاہی تھی اور جس کی وجہ سے کوہ کن مشہور ہوا، مگر جس کی تنہائی اور وحشت اور کاوشوں کے باوجود انجام یہ ہوا کہ آخرکار ساری کوششیں رائیگاں گئی، کیونکہ جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا وہ اس سے مل نہ سکی۔ اس لیے یہ سب کچھ دام خیال تھا کہ ایک دردناک خواب، بس واحد حقیقت جو باقی رہنے والی ہے وہ صرف اجل ہے اور بیچارگی اور ایسی شدید اور مستحکم وحشت جسے کوئی سیلاب بہا کر نہیں لے جا سکتا۔